آج کا جو ہمارا خطبے کا عنوان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات حج میں سے یوم النحر کا خطبہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والے دن ارشاد فرمایا۔ اس دن آپ نے 3 خطبے ارشاد فرمائے، اور خاص طور پر فرمایا کہ اپنے غلام جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ فرمایا کہ جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، جہاں تم سوتے ہو اسی طرح کی جگہ پر ان کو سلاؤ۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو غلام، ہم اپنے ملازم کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے، حالانکہ وہ ملازم ہمارے پاس اپنی روزی روٹی کے لیے آیا ہوتا ہے، وہ ایک آزاد ہے، وہ ایک کام کرتا ہے، لیکن ہم کو وہ عزت احترام، وہ مقام نہیں دیتے، وہ جگہ نہیں دیتے جو ان کا حق ہے۔ وہ آزاد ہیں، ان کا حق ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ اندر نہیں جاتا، اس کو باہر بٹھایا جاتا ہے اور اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ادھر ادھر سے روٹی کھا لینا۔ تو یہ چیزیں ہمیں انگریز نے سکھائی ہیں، غیر مسلموں نے سکھائی ہیں، اسلام نے یہ چیز نہیں سکھائی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سورہ الحشر کی آیات 18, 19 اور 20 خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہیں۔ آج کا جو ہمارا خطبے کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات حج میں سے یوم النحر کا خطبہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والے دن ارشاد فرمایا۔ اس دن آپ نے 3 خطبے ارشاد فرمائے۔ آیات کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھے ہر جان کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو بھول گئے اللہ کو اور اس نے انہیں بھلوا دیا، اور انہیں بھلا دی اپنی جانیں، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ برابر نہیں ہیں آگ والے اور جنت والے، جنت والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، الا تسمعون، بھئی اے لوگوں کیا مجھے سنتے نہیں ہو؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا الا لعلکم ترونی بعد عامکم ھذا،
خبردار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر آپ کی ملاقات میرے ساتھ نہ ہو، میرے پاس نہ ہو، یعنی میری ملاقات آپ سے نہ ہو، لہٰذا میری باتوں کو غور سے سنو۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے وہی دہرائی جو آپ نے یوم عرفہ کے دن ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، باعث محترم ہیں۔ ایک دوسرے کی عزتیں خراب نہ کرنا، مال نہ لوٹنا، قتل و غارت نہ کرنا۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اللہ کے پاس تمہاری حاضری ہوگی، اور خبردار ہو جاؤ کہ میرے بعد الٹے پاؤں پھر نہ جانا، کافر نہ ہو جانا، اور یہ کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میری بات کو پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیے۔ تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، عرش معلیٰ کی طرف، اور یہ فرمایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ میرا پیغام ان تک پہنچ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اعبدوا اللہ ربکم، اپنے پروردگار کی خالص عبادت کرتے رہنا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تقوی اختیار کرنا، بلند اخلاق جو ہیں ان کو اپنانا، اور خاص طور پر فرمایا کہ اپنے غلام جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ فرمایا کہ جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، جہاں تم سوتے ہو اسی طرح کی جگہ پر ان کو سلاؤ۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو غلام، ہم اپنے ملازم کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے، حالانکہ وہ ملازم ہمارے پاس اپنی روزی روٹی کے لیے آیا ہوتا ہے، وہ ایک آزاد ہے، وہ ایک کام کرتا ہے، لیکن ہم کو وہ عزت احترام، وہ مقام نہیں دیتے، وہ جگہ نہیں دیتے جو ان کا حق ہے۔ وہ آزاد ہیں، ان کا حق ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ اندر نہیں جاتا، اس کو باہر بٹھایا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ادھر ادھر سے روٹی کھا لینا۔ تو یہ چیزیں ہمیں انگریز نے سکھائی ہیں، غیر مسلموں نے سکھائی ہیں، اسلام نے یہ چیز نہیں سکھائی۔ اسلام نے یہ فرمایا کہ اپنے غلام اور اپنے لونڈیوں سے حسن سلوک کرنا۔ جہاں پہلے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے بیویوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنا، یہاں آپ نے فرمایا کہ غلاموں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنا۔
اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر تمہاری قومیں اور تمہاری قبیلے بنائے، تمہاری ذات پات ہے، تمہارے قبیلے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، قریشی تھے، اسی طرح اللہ نے تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو ذات پات میں نام دیا ہے۔ اور قبائل جو ہیں، اس سے مراد قبیلہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد ملک بھی ہو سکتا ہے۔ لِتَعَارَفُوا، صرف اس لیے کہ ان کی پہچان ہو جائے۔ جیسے ایک باپ کی اولاد ہے، اس کے نام ہیں، کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد القادر ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، ہیں تو ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن وہ تقسیم کے لیے نہیں ہیں، وہ تعارف کے لیے۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہیں ذات پات میں تقسیم کے لیے نہیں ہیں کہ جی یہ فلاں قوم سے، ذات سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہے، نہیں۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے، خوب علم والا ہے، خوب خبر رکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو پہلے خطبے میں فرمایا کہ تمہارے اندر کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عرب ہے، یہ عجم سے تعلق رکھتا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ گورا ہے، یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے۔ فرمایا کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اس لیے کوئی ایسی عجوبے کی بات نہیں ہے کہ یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سید ہیں، یہ خان ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ ہاشمی ہیں۔ اس کا کوئی تعلق نہیں، اصل تعلق ایمان سے ہے اور تقوی سے۔ قرآن نے مذمت کی ہے ابو لہب کی، وہ قریشی تھے، حضور کے چچا تھے۔ قرآن نے مذمت کی ہے حضور کی چچی ام جمیل کی، وہ بھی قریشیہ تھی، حضور کی چچی تھی، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو قرآن نے اصل جو بنیاد بنائی ہے وہ ایمان اور تقوی پہ بنائی ہے۔ آج ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، اخلاقی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور من حیث القوم بھی دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نیچے سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہم متحد نہیں ہیں. ہمارے اندر مختلف فرق بن گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، مختلف مسالک بن گئے ہیں، قرآن و حدیث سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہر ایک نے اپنا ممبر و محراب بنا لیا ہے. کوئی بھی شخص رسول اللہ کا ممبر نہیں کہتا، کوئی شخص محراب رسول اللہ کا نہیں کہتا. ہر شخص کے اپنی محراب ہیں، اپنی گدیاں ہیں اور اپنے ممبر ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں اور ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک جان کی نہیں رہی، ایک بھائی کی نہیں رہی. جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے. جیسا سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. اخوہ کا لفظ جو ہے بہت مقام والا ہے. اس کی تشریح جو ہے مفسرین نے کی ہے کہ اللہ نے یہ مقام کا لفظ عطا کیا ہے مسلمانوں کو. فرمایا کہ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے ہونے دیتا ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. پھر دوسرے حدیث میں فرمایا کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، جس دن ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہوگی، ہر چیز ہر ایک کو نظر آ رہی ہوگی. اس دن اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالیں گے، اس کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیں گے. جو اپنے مسلمان کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیتا. آج ہماری مساجد علیحدہ ہیں، آج ہمارے رتبے علیحدہ ہیں، آج ہمارے تقریریں اور جلسے علیحدہ ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دیتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے فتوے دیتے ہیں، اور اپنی اپنی ٹولیوں میں اپنی ٹولی کے سردار سے محبت کرتے ہیں. جو محبت ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی، جو محبت ہمیں رسول اللہ سے کرنی چاہیے تھی، وہ محبت ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم وہ محبتیں جو ہیں وہ اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو دے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہے ہمارے اوپر. اللہ نے یہ نسخہ عطا کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بھی بیان فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کتاب و سنت کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے قابل حجت ہو. قابل حجت ہمارے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا حضور نے بھی فرمایا تھے اس خطبے میں، کہ جو آپ کے خلفاء ہیں ہوں گے، جو آپ کے حکمران ہوں گے، ان سے بغاوت نہ کرنا. اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ آپ ان سے اختلاف اس وقت کر سکتے ہو، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے اور تمہارے خلفاء یا حکمرانوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کو ختم کرنے کا واحد راستہ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن کی طرف
اور رسول اللہ کی حدیث کی طرف لوٹ آؤ۔ یہی اتحاد کی علامت ہیں ہمارے لیے، یہی اسلام کی علامت ہے ہمارے لیے، یہی ہماری طاقت کی علامت ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے ساتھ غربا جمع ہوئے، کثیر تعداد جو تھی وہ غربا کی تھی۔ بہت کم لوگ تھے جو عہدہ رکھنے والے تھے اس وقت، جن میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ اس وقت 55 میں تھے۔ اعلان کیا قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جن بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرش معلیٰ کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ سے یہ درخواست کرے گی، یا اللہ میرے باپ سے پوچھو کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، زندہ درگور کیا گیا تھا۔ لوگوں نے بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا، تو ان سے دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ تو حضور کو نہیں مانتے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جمع ہیں ایک پلیٹ فارم پہ، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جمع ہیں، وہ ایک جماعت ہیں، ان کے ایک اشارے پر وہ ایکشن لینے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تو یہ ہمیں مار دے گا، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ اس وقت نہ حضور کی حکومت تھی، نہ حضور کے پاس نہ سیاست تھی، نہ حضور کے پاس اتنی بڑی طاقت تھی لوگوں کی طرف سے، لیکن وہ طاقت تھی جو ایمان کی تھی، وہ طاقت تھی جو حضور کی سنت کی اتباع کی تھی، وہ طاقت تھی جو مسلمانوں کے جمع ہونے کی تھی، کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے۔ حکومت پر نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کا اتنا سلطہ بنایا تھا کہ اس کے بعد آج تک کوئی کافر اعلانیہ طور پر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کر سکا۔ یہ بھی اسلام کا ایک اثر ہے کہ ہندوؤں میں پہلی بیٹی جو پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کی وجہ سے، اسلامی معاشرت کی وجہ سے آج ہندو بھی مجبور ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے، اپنی عورتوں کو ستی نہیں کرتے کہ خاوند فوت ہو گیا، عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا دے۔ ان کے اندر جو مختلف قومیں اور ذاتیں اور مراتب تھے مذہبی لحاظ سے بھی، وہ بھی ختم ہو کے رہ گئے ہیں، اب ان کی بھی کوئی حالت نہیں رہی۔ تو اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں خبر دی وہ یہ کہ آپ تقوی اختیار کرو، آپ اللہ کی عبادت کرو، آپ جمع ہو جاؤ، آپ نماز قائم کرو۔ جو قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، کیونکہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان جو پہچان ہے وہ نماز پڑھنے کی ہے اور نماز نہ پڑھنے کی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھا جاتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ یہ اسی خطبے میں حضور نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں، 5 مرتبہ وضو کرنا ہے، یہ اللہ ایسے گناہ دھو دیتا ہے۔ پھر حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی سوکھی ٹہنی جو ہے وہ اٹھائی اور آپ نے اس کو یوں جھاڑا۔ جب وہ جھاڑا تو اس کے پتے نیچے گر گئے سارے۔ تو آپ نے فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ ایسے سوکھ کر جڑ جاتے ہیں، گناہ نہیں رہتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے اسلام کے جو 5 ستون ہیں ان پر عمل کرتے رہنا، 5 ستونوں پر عمل کرتے رہنا، تم کامیاب رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔